بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا، ایک سیریز کا آغاز کیا تھا۔ سیریز کیا، کل پہلا پروگرام تھا، آج دوسرا پروگرام اور آخری پروگرام اس سیریز کا۔ موضوع تھا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت۔ کل جو گفتگو نکل کر سامنے آئی اس میں ہمارے معزز علماء کرام نے، جو کل ہمارے ساتھ تھے وہی پینل آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے، بات فرمائی تھی کہ جمہوریت بالکل عین اسلام ہے، بشرطے کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو کہ جو قرآن و سنت کے خلاف چلا جائے۔ تمام تر ذمہ داری یہ عوام کی ہے، ووٹرز کی ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے امیدواروں کو منتخب کریں کہ جن کا تعلق دین سے ہو، جن کا تعلق مملکت سے ہو، جو مملکت کو بڑا خوشحال دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن بنیاد جو ہوگی وہ ہوگی قرآن اور سنت۔ وہ جمہوریت جس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں ہمارے علماء کرام، اور یہی دین کی روح ہے اور دین کا یہ پیغام ہے۔ خواتین و حضرات، کل بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ ایک بات جو نکل کر سامنے آئی تھی، جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، جہاں بات کل رکی تھی وہیں سے بات آگے چلے گی، کہ ووٹ دینا ایک شرعی ضرورت ہے، ایک ذمہ داری کی بات ہے، اور ووٹ جو نہیں دیتا وہ اپنی گواہی کو چھپاتا ہے۔ گواہی کو چھپانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے جھوٹی گواہی دی جائے۔ یہ فرمایا تھا مفتی نذیر صاحب نے، اور میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، ایسا ہی ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ جہاں کل بات رکی تھی وہیں سے بات آگے چلے گی۔ بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں، کل بھی سوالات کچھ آئے تھے، ان کو بھی ہم رکھیں گے، لیکن پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها۔ ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص اچھی سفارش کرے
اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے اس پر اس کا وبال ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، یہی پینل کل بھی ہمارے ساتھ تھا، جہاں بات کل رکی تھی وہیں سے بات شروع ہوگی، لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ صحیح جواب بھتیجے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے۔ ان فون نمبرز پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن 7:30 بجے کے بعد۔ فون نمبرز ہیں ہمارے 009221343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ مفتی صاحب، کل جہاں بات رکی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ دونوں حضرات نے ایک کنسنسس تھا آپ کا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جمہوریت عین اسلام ہے، بشرطے کہ قرآن کریم کو پیش نظر رکھا جائے، سیرت پاک کو پیش نظر رکھا جائے، کوئی بھی قانون ایسا نہ بنے کہ جو خلاف قرآن ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کسی بھی مسلمان ریاست میں ایسا قانون بن جائے۔ مغرب قانون بنا دیتا ہے لبرل ڈیموکریسی کی بنیاد پر کہ 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ایسا کسی بھی ریاست میں، مسلمان ریاست میں ہو ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے، خلاف قرآن بات نہیں ہوگی۔ کل جو ایک بات نکل کر آئی تھی، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ امیدوار کی اہلیت پہ ہم بات کریں، آپ نے فرمایا تھا اور شیخ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ووٹ ایک امانت ہے، ایک شہادت ہے، ایک وکالت ہے، ایک شفاعت ہے۔ یہ جو ووٹ کی خوبیاں ہیں یا اوصاف ہیں، ذرا ان پر روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات آئی تھی کہ ووٹ کی اگر اصل شرعی حیثیت واضح ہو جائے تو پھر حکم کا تلاش کرنا، حکم کا بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ووٹ کی شرعی حیثیت بیان کی کہ ووٹ شہادت ہے۔ ظاہر ہے شہادت ہی سے امیدوار، کون سا امیدوار حقدار ہے، کون سا امیدوار حقدار نہیں ہے، کون سا اہل ہے، کون سا اہل نہیں ہے، ووٹرز اپنی شہادتوں کے ذریعے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس سیٹ کا یہ شخص زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ شخص حقیقت میں حقدار نہ ہو، حق اس کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ووٹ دیا جائے حق کی بنیاد پر نہیں، اہلیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قرابت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، جماعت پرستی کی بنیاد پر، تو یہ تعصب ہے، یہ باطل کا ساتھ دینا ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اور حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ صبح کی نماز پڑھا کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، لوگو اللہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اپنے آپ کو شرک سے بھی بچاؤ اور جھوٹی گواہی سے بھی بچاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نااہل کو ووٹ دینا محض قومیت، قرابت کی بنیاد پر، یا یہ میرا کل کام کر لے گا، میرا ساتھ دے گا، تو اس بنیاد پر یہ ووٹ دینا یہ جھوٹی گواہی ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ شرک کے برابر ہے۔ تو جیسے شرک کا تصور ایک مسلمان سے ممکن نہیں، تو جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ایک مسلمان سے ممکن نہیں۔ آپ کی بات آگے بڑھے گی۔ جی۔
ایک اور قول مجھے یاد آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، اس کے بعد ہم چلیں گے شیخ صاحب کی طرف۔ آپ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تمہیں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کہ ضرور بتائیں۔ شرک بڑا گناہ، اکبر الکبائر دوسرا گناہ، والدین کی حقوق الوالدین، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی نہیں، اور تیسری بات جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یہ جب یہ آپ فرما رہے ہیں یہ بات تو آپ کا انداز کیا تھا مفتی صاحب؟ بار بار آپ ارشاد فرما رہے تھے، بار بار راوی کہتے ہیں کہ لیتہ سکت، ہم کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس درد کے ساتھ فرما رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں، کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ جھوٹی گواہی، اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ ضرورت کے موقع پر حق کی گواہی، حق کے لیے گواہی نہ دینا، گواہی کا چھپانا، جیسے جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے، تو حقدار کے لیے ضرورت کے موقع پر گواہی کا چھپانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی کو چھپاؤ گے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یہ گناہ ہے۔ آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کتم شہادتاً اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، مجموع الفوائد کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت کے موقع پر ایک شخص گواہی نہ دے، گواہی کو چھپائے، اس نے ایسا گناہ کیا جیسے اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو اگر ایک دیندار مسلمان کھڑا ہے، ایک حقدار امیدوار کھڑا ہے، اور آپ ووٹ نہیں دے رہے اس لیے کہ سیاست کو آپ گند سمجھ رہے، تو سیاست گند نہیں ہے، اسے گند بنا دیا گیا ہے، آپ دور ہٹ رہے ہیں، آپ دور ہٹ رہے ہیں، تو ضرورت کے موقع پہ جو گواہی چھپا رہے ہیں آپ، یہ ایسا ہی کبیرہ گناہ ہے جس طرح جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگلی پھر اس کی حیثیت سفارش کی ہو جائے گی، پھر اس امانت پہ کی ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہ میں چاہتا ہوں بلکہ ابھی بات کریں اس بات پر، سفارش، شفاعت کی بات، امانت کی بات اور شہادت کی بات، جو گواہی کی بات ہوئی، جھوٹی گواہی۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ نے بات فرمائی قرآن کریم کی روح سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا ایک بات عرض کر دوں، ارشاد۔ شاید کوئی کہے کہ شاید یہ میرا کوئی جذباتی وہ ہے، تو میں چاہوں کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی ایک دو سطریں ان کے رسالے کی اگر میں بیان کروں۔ ضرور 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 ضرور، اب ناظرین کو فائدہ ہوگا۔ جی جی، یہ حضرت نے لکھا ہے ووٹ کی شرعی حیثیت میں، جی۔ نمبر 3، سچی شہادت کا چھپانا از روئے قرآن حرام ہے، اس لیے آپ کے حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریے کا حامل دیانتدار نمائندہ کھڑا ہے تو اس کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شیخ صاحب شہادت ہے، گواہی ہے، ووٹ امانت بھی ہے، ووٹ شفاعت کیسے بنتا ہے، ووٹ وکالت کیسے بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کچھ بنیادی باتیں کر لی تھیں، اسی کے تسلسل میں آج ہم بات کو آگے بڑھا رہے، لیکن میں کل اپنے جو جملہ ایک میں عرض کیا تھا وہ دوبارہ دہرا دوں۔ یہاں بیٹھ کر ہم دین کے اصولوں کی بنیاد پر اصولی اور آئیڈیل بات کر رہے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اگلی گفتگو ہماری امیدواروں کے حوالے سے بھی ہوگی، تو وہاں اس بنیادی بات کے تسلسل میں بات اور آگے بڑھے گی۔ تو ابھی اصولی بات، گراؤنڈ ریالٹیز کے ہم بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ بہت عمدہ باتیں شہادت کے حوالے سے آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک امانت بھی ہے، اور قرآن حکیم امانت کو بندہ مومن کی بنیادی صفات میں شمار کرتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں، کامیاب ہونے والے اور جنت الفردوس میں جگہ پانے والوں کی صفات کا بیان، اور قرآن کہتا ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے بخاری مسلم کی کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 57-58 میں کہ ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔
آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اعتبار سے شفاعت بھی ہے. آج آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی سورہ نساء کی آیت نمبر 85 ہے, جس میں فرمایا کہ جس نے اچھے معاملے میں شفاعت و سفارش کی اس کو اس کا اجر ملے گا. کل یہ ذکر کیا جا چکا ہے, موضوع ہمارا ووٹ کی شرعی حیثیت پر تھا, لیکن یہ شفاعت کا پہلو بہت طویل ہو سکتا ہے, اس کی بہت پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں. یہ گھر, کاروبار, دفتر اور نظام حکومت تک کے معاملات میں یہ شفاعت کا پہلو آ سکتا ہے. اگر ہم نے صحیح موقع پر صحیح معاملے میں صحیح رائے پیش کی ہے تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اور اگر ہم نے کسی معاملے میں غلط رائے پیش کی ہے, ووٹ کو بھی لے لیجئے, غلط بندے کو دیا جو کہ اہل نہیں تھا, تو اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے کا حوالہ دیا مفتی صاحب نے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں معاملہ تو یہ کہ آپ ایک فرد کے حوالے سے نہیں بلکہ اجتماعیت کے معاملات کو چلانے والوں کے حوالے سے رائے دے رہے ہیں. تو آج اگر ووٹ کے معاملے میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں اور نااہل لوگوں کو دیتے ہیں تو کل وہ جتنے برے کام کریں گے اور جتنا لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے, جتنا وہ شریعت کی خلاف ورزی کریں گے, اس سب کا وبال ایسے نااہل لوگوں کو منتخب کرنے والوں پر بھی آئے گا. اس کے برعکس اگر ایسا ہو, میرے جملے پہ غور فرمائیے گا, اگر ایسا ہو کہ صالح قیادت میسر آ سکے جو کہ 65 برس میں میسر نہیں آ سکی, یہ پورا ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا انتخابی سیاست کے ذریعے اس ملک میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں. کل ہمارا جس بات پر اتفاق تھا وہ تھا کہ چلے گاڑی چلتی رہے, اس گاڑی چلتی رہے پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس سب کے باوجود میں آئیڈیل بات کہہ رہا ہوں کہ کل اگر صالح قیادت میسر آتی ہے اور اس صالح قیادت کو عوام میں سے کچھ لوگوں نے منتخب کیا ہے تو کل جتنے وہ خیر کے امور انجام دیں گے تو یہ ایسے منتخب کرنے والوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا, انشاءاللہ اجر ملے گا. یہ وہ شفاعت والا پہلو جو آپ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کے ترجمے کی روشنی میں اس پر بات آ گئی. اور وکالت اس اعتبار سے کہ جو لوگ آتے ہیں میدان عمل میں ہم ان کے وکیل بن رہے ہیں, ہم ان کو گویا کے منتخب کر کے لانا چاہ رہے ہیں. پھر اگین وہی بات آئے گی کہ اگر وہ خیر کے امور انجام دیتے ہیں تو اس کا اجر انشاءاللہ ہمیں ملے گا, اور اگر وہ شر کے امور انجام دیتے تو اس کا وبال ہم پر آئے گا. 65 برس کی تاریخ شر کے امور کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے یا خیر کے امور کو, وہ ناظرین وہ خود فیصلہ کر لیں. اصولی بات یہی ہے کہ یہ ایک امانت ہے, یہ شہادت ہے, یہ شفاعت ہے, اور یہ وکالت ہے, اور یہ دینی ذمہ داری ہے. اور جب معاملات اجتماعی کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا حساسیت کا معاملہ بڑھ جاتا ہے, فرد کے مقابلے میں اجتماعیت کا معاملہ زیادہ نازک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کلیئر, بالکل ایک وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی بات آپ دونوں حضرات نے کہ ووٹ خواتین حضرات ایک شرعی ضرورت ہے, ووٹ ایک شہادت ہے, ووٹ ایک امانت ہے, ووٹ ایک وکالت ہے, ووٹ ایک شفاعت ہے. تفصیل سے بات ہو گئی کتنا ضروری ہے یہ کام. اور دوسری بات یہ جو ان کے اوپر ایک بات ہے, سیاست دینی ضرورت ہے, دین کا حصہ ہے. بہت سے لوگ ایک بات کی سمجھتے ہیں, خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا ہے یار, سیاست تو ایک گندگی کی جگہ ہو گئی ہے, اب ہم ووٹ دیں یا نہ دیں کیا فرق پڑتا ہے, آنا تو انہی کو ہے جو آ جائیں گے, اور پھر وہ گن شروع ہو جائے گی اور سوسائٹی کی تطہیر نہیں ہو پائے گی. ایسا کبھی نہیں کرنا ہے, اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اپنے حصے کا کام کیجئے, باقی سدھار خود بخود پیدا ہو جائے گا. پاکستان کو 65-66 برس ہوئے ہیں. خواتین حضرات, بڑی قومیں جو آج دنیا پر رول کر رہی ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں جہاں بانی کر رہی ہیں, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ان کے شروع کے 65 برس کیسے تھے, ہم سے بدتر تھے. میں 3 ممالک کے نام لیتا ہوں, امریکہ, برطانیہ اور فرانس. جب ان کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری روح لرز جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں بات کہنے کی آزادی ہے, ہمیں شاعر اسلامی پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان ممالک میں جو ظلم بندگان خدا پر ہوا وہ الامان و الحفیظ. یہ تو تفصیل سے آپ نے بات فرما دی, لیکن ایک بات جو ہم چاہتے ہیں کہ بریک سے قبل اس پر آپ بات شروع کر دیں, پھر ہم واپس آنے کے بعد پھر ہم بات کرائیں گے اس بات پر کہ یہ تو جو امانت ہے, جو شہادت ہے, جو وکالت ہے, جو شفاعت ہے, یہ ایک مقدس چیز ہو گئی. ایک ووٹ, میرا ووٹ, جو میرا ووٹ جا رہا ہے آگے, اس شخص کو بھی تو اہل ہونا چاہیے, اس کو بھی تو مقدس ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے, یا دوسرے الفاظ میں
اس کا معیار کیا ہے جو دین ہمیں بتا رہا ہے ایک امیدوار کا معیار؟ قرآن کریم کی آیت ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. پیغمبر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تمہارا حکمران بنا دیا. کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حقدار تو ہم ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جائیداد نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے. دولت حکمرانی کے اصل حقدار وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوں، زیادہ سے زیادہ جائیدادوں کے مالک ہوں، بڑے چودھری ہوں، بڑے خان ہوں وغیرہ. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. سبحان اللہ، سبحان یہ دو شرطیں قرآن کریم نے بیان کر دی. علم اور جسم. ہاں، علم، جرت بھی ہو اس میں، جی، قوت و طاقت بھی ہو، ٹھیک، اور فی العلم، علم بھی ہو. بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی اس کی آنکھ چیتے کی ہو، جی، علم رکھتا ہو وہ چیزوں کا، جی، اور اس کا دل شیر کا ہو، شیر کا ہو، قوت فیصلہ بھی ہو، قوت فیصلہ بھی ہو، قوت اجتہاد بھی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علم اور جسم، یہ قرآن کریم بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھ لیں، حفیظ عالم، امانت دیانت بھی ہے. ظاہر ہے قوم کا خزانہ، قومی املاک اس کے کنٹرول میں ہوں گی، اس کی حفاظت میں ہوں گی. وہ اگر امین ہوگا، حفیظ ہوگا، تو ملک کا نظام، قومی املاک محفوظ. وہ اگر خائن ہوگا، غلط ہوگا، تو یہ ساری چیزیں غلط، فیصلے بھی غلط، استعمال بھی غلط. حفیظ عالم، وہی علم کا پھر آگے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیں، قوی امین. قوی کا لفظ بھی ہے، امین کا لفظ بھی ہے. وہاں حفیظ آیا، یہاں امین آیا. سبحان اللہ. قوی آیا، بسطتاً فی الجسم آیا، یہاں قوی کا لفظ آیا. تو جسمانی لحاظ سے بھی قوت و طاقت ہو، یعنی اگر ہم اسے بیان کریں تو دو چیزیں ہوں، یعنی وہ اچھا ایک قوم کا ایک بہترین خادم بھی ہو، اور ایک اچھا مجتہدانہ بصیرت رکھنے والا مسلمان بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، قوی پہ یاد آئی مجھے بات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. سبحان اللہ، سبحان. طاقتور مسلمان جی، کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. جی، اچھے سب ہیں لیکن زیادہ بہتر. اب یہ جو قوت ہے، جو دین کو، جی، جو مسلمان چاہیے وہ قوی چاہیے. پہلی بات وہ قوی ہوں، کمزور لاغر ضعیف نہ ہوں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں خلافت دی، جی، ساتھ کیا دیا، علم دی. جی، عمل کی بنیاد علم پہ ہے. رہنمائی ٹھیک ہوگی جی، تو فیصلے ہوں گے. سبحان. اسی طرح وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. کثرت فیصلہ ہو رہا ہے، ٹھیک، بغیر علم ہوگا تو گمراہی پھیلے گی، ہدایت نہیں پھیلے گی. ٹھیک، تو بغیر علم فرمائے، لیکن اگر بے علم ہوگا تو پھر یضلون نہیں ہوگا، ٹھیک، پھر گمراہ ہادی بنیں گے. ضال گمراہ اور گمراہی پھیلانے، ضال اور مضل نہیں بنیں گے بلکہ ہادی اور مہدی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہادی اور مہدی ہوں گے، یہ بہت بڑا جملہ آپ نے عطا فرمایا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ہادی اور مہدی بنا جا سکتا ہے صرف اور صرف قرآن کریم کی روشنی میں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. خواتین حضرات، یہاں پر بات جہاں رکی تھی وہیں سے بات لے کے آگے چلیں گے. امیدوار جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گواہی ہے، گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. وکالت ہے، ہم کسی کو ریکمنڈ کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں. اور خواتین و حضرات، امیدوار کو بھی ایک معیار کا حامل ہونا چاہیے. وہ معیار کیا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا قرآن کریم کی روشنی میں کہ وہ قوی ہو، وہ امین ہو، وہ حفیظ ہو، وہ علیم ہو. اور دو انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت پر کام کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو دو صفات سامنے آتی ہیں کہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں حکومتی عہدہ، اور فرماتے ہیں کہ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی. یہ ہیں وہ صفات جو ایک مسلمان امیدوار میں ہونی چاہیے. کیا ہیں ہمارے امیدواروں میں یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ اوصاف؟ اگر نہیں
تو ہمیں ایسے امیدوار ڈھونڈنے چاہیے، اپنے لیے ان امیدواروں کو کھڑا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے حلقے میں کوئی ایسا امیدوار ہے جو باکردار ہے اور جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو ضرور انہیں ووٹ دیجئے۔ ایک شرابی، بدکار، زانی ایسے افراد کو اپنا قیمتی اور اپنا مقدس ووٹ نہ دیجئے، کیونکہ یہ معاملہ ہے مملکت خداداد پاکستان کا، ہمارے مستقبل کا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا۔ ایک بریک، گفتگو جہاں کٹ رہی ہے وہیں سے بات ہم شروع کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع ووٹ کی شرعی حیثیت۔ کل پہلا پروگرام پیش کیا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں، آج دوسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ان علماء کو سلامت رکھے۔ یہ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں، پہلے میں کل کے سوال کا درست جواب آپ کو بتاؤں گا، آج کا سوال رکھوں گا اور پھر پہلے ہم قرآن اندازی کروائیں گے، ایک پرچی نکالیں گے شیخ صاحب اور مفتی صاحب اعلان کریں گے اس خوش نصیب کے نام کا جس کو ہم صحیح جواب بتانے کے صلے میں کتابوں کا تحفہ روانہ کر رہے ہیں، اس کی خدمت میں۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ صحیح جواب بھتیجے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ تین آپشنز، غزوہ احزاب، غزوہ بدر یا غزوہ تبوک۔ خواتین و حضرات، صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00981 اور 982، ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دے دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کلوزنگ تک پہنچ جائیں اور قرآن اندازی نہ ہو پائے کہیں خدا نخواستہ۔ مفتی صاحب کون خوش نصیب ہیں؟ عبدالرؤوف صاحب، کراچی۔ عبدالرؤوف صاحب کراچی سے۔ عبدالرؤوف صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ شیخ صاحب جہاں بات کٹی تھی میں چاہ رہا ہوں وہاں سے بات ہم شروع کرتے ہیں۔ ووٹ میں دے رہا ہوں، بڑی مقدس چیز ہے، بڑی نیک چیز ہے، میرے پاس ہے، امانت ہے، وکالت کر رہا ہوں، شفاعت کر رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ امیدوار میں بھی تو کچھ خوبیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتوں کی طرف آپ نے بریک سے پہلے اشارہ کیا کہ زانیوں کو، لٹیروں کو اور اس طرح کے جرائم میں ملوث لوگوں کو خدارہ یہ مقدس ووٹ یہ امانت نہ دیں۔ سورہ نساء کا حوالہ دیا گیا پہلے آیت نمبر 57-58 میں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل لوگوں کو امانتیں لوٹا دو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے بعد کار رسالت کی ذمہ داری جو امت کے کاندھوں پر ہے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ہم اصل میں خلافت کے قائل ہیں، یعنی ہم اللہ کے نمائندے ہیں اس زمین پر اور اجتماعی طور پر اللہ کی نمائندگی کرنا ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری۔ اسی مقصد کے لیے مملکت خداداد ہم نے حاصل کی تھی۔ بابا قوم کے الفاظ موجود ہے کہ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر دیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت کیا ہے؟ ان تمام امور میں نیابت کرنا جن امور کی ذمہ داری رسول اللہ پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج امیدوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، کل وہ سلطنت کے امور چلانا چاہتا ہے، اس کو نیابت کرنی ہے رسول اللہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سادہ سی مثال، انیس صاحب آپ وہ آیت بار بار کوٹ کرتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار اور اقتدار ہم عطا کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، ذمہ دار ہوگا، حکمراں ہوگا، وہ لوگوں کی مادی ضروریات کے ساتھ اس سے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ بات تو طے ہے، مفتی صاحب بھی امید سے اتفاق کریں گے کہ وقت کا جو حکمراں ہو وہ جمعے کی نماز پڑھائے گا، وہ عید کی نماز پڑھائے گا، وہ خطبہ دے گا۔ اگر آج کوئی مصلی پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کی نماز کی امامت کرنے کے قابل نہیں
تو میرا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کا حکمراں بننے کے قابل نہیں ہو سکتا. جو مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، وہ کیسے ممکن ہے اس زمین پر کھڑا ہو کر 18 کروڑ کے اوپر اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ رب کہتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ ہے اگر سلطنت خداداد پاکستان میں کسی کو حکمراں بننا ہے تو سوچ سمجھ کر بنے کہ وہ نائب ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اسے بندہ بننا بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اللہ رب العالمین کی زمین پر اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے حکم کو نافذ کرنا ہے. جیسے کل بات آئی تھی کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے. پھر یہ سورہ حج کی آیت 41 نماز زکوٰۃ، نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے. او بھائی حکم دینے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تمہارا اپنا کردار بھی تو اس بات کو پیش کرے کہ تم اس بات کے اہل بھی ہو کہ نہیں. معاف کیجئے گا، آپ نے تو شراب کی بات کی. آج جو شراب کا اعلان کرتا ہو کہ میں اعلان پیتا ہوں، جو آج کھڑا ہو کر یہ کہتا ہو کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، جو اعلان یہ کہتا ہو کہ نظریہ پاکستان اسلام نہیں ہے، اس کی نفی کرتا ہو، جو بینک بیلنسز چرا کر بیٹھا ہو، معاف کیجئے گا لونز ویو کرا کر بیٹھا ہوا ہو، اس قوم کو فروغ کر کے بیٹھا ہوا ہو. پھر آئیے انتخابی معاملات کی مہمات کے اندر جہاں چغل خوری ہوتی ہو، جہاں غیبتیں کی جاتی ہوں، جہاں دوسروں پر کیچڑ اچھالی جاتی ہو، جہاں جھوٹے وعدے کیے جاتے ہوں، جہاں جناب دوسروں کو اعلان گالیاں دی جاتی ہوں، یہ بڑے بڑے منکرات کا اہتمام کیا جاتا ہو، جہاں نماز کا وقت آئے تو نماز ضائع کی جاتی ہو، اعلان جو فسق و فجور میں پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوں. کیا خیال ہے اتنی مقدس امانت ایسے لوگوں کے حوالے کی جا سکتی ہے؟ قطعا نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جا رہی ہے تو ہم سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہوگا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ مفتی نذیر صاحب نے ابھی ہمارے سامنے بریک سے پہلے پیش بھی کیا ہے. کیا نقشہ آپ نے کھینچا ہے، اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو 27 رمضان شب قدر کی مبارک ساعتوں میں وجود میں آیا. جی الہامی اسکیم کے مطابق، الہامی اسکیم کے مطابق. اور میں کبھی کبھی ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے. پاکستان اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے. وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کراچی میں کوئی 1 کلومیٹر نہیں ہے ایسا کہ جس میں شراب کی کم از کم ایک دکان نہ ہو. جی اور اس کے باقاعدہ لائسنس اس مملکت خداداد میں جاری کیے جاتے ہیں. اور لوگ اور ہمارے بچے جاتے ہیں، میں گواہ ہوں اس کا، میں خود جا کے دیکھتا ہوں بیٹھ کر کے یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہ جاتے ہیں اور جیسے کہ 6 انڈے لے لیے ویسے وہ شراب کی بوتلیں بک رہی ہیں. اور یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور ہر آدھے کلومیٹر پر جو بینک کی برانچ موجود ہے اس پہ سود کا نظام چلتا ہو. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں یہ بات ہے کہ سود کو ہٹا دیا جائے گا اس مملکت سے، جس کے تعلق سے قرآن کریم اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ جسے قرار دے رہا ہے. سر کتنی سیاسی جماعتوں کے منشور میں آپ نے کبھی جملہ پڑھا کہ اس ملک میں ہم اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کریں گے؟ کتنے مجھے بتا دیجئے. جی ہاں. یعنی کہ شرم آتی ہے ہمیں جھجک اور ہیزیٹیشن ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے اعلان کے حوالے سے کہ شاید باہر والے ناراض ہوں گے تو کرسی ہمیں مل نہیں سکے گی. ٹھیک ہے، تو ہمارا ووٹ بڑا مقدس ہے، بہت پاکیزہ ہے، یہ امانت ہے. اور امانات قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ان کے اہل تک پہنچاؤ، تو اس امانت کو ان کے اہل تک پہنچانا ہے. کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیک بھائی میں فاطمہ بات کر رہے ہیں نواب شاہ سے. جی فرمائیے. انیک بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے علماء سے کہ یہ کیوں مطلب ہمارے ملک میں ایسے عالم ایسے لوگ چھپے ہوئے کیوں ہیں، ظاہر کیوں نہیں ہیں، یہ کیوں نہیں خود کھڑے ہوتے، یہ ان کی جماعتیں کیوں نہیں سامنے آتی؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیے آپ، بہت اچھی بات، میں تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اذیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا کہ ایسے علماء کی اس معاشرے کو ضرورت ہے؟ 100% ضرورت ہے. ہمارے علماء کھڑے ہوتے ہیں، پچھلے 65 برس سے وہ اس مملکت خداداد کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ لیکن آپ کی بات سے اتفاق میں مولانا فضل الرحمان جیسے علماء تو نہ ہونا جو حق اور سچ کہے بھی تو صحیح، جن کو اسلام ہمارا مذہب ٹھیک ہمارا رسول علماء سو کے زمرے میں جو آتے ہوں، ایسے تو نہ کھڑے ہونا کہ ہماری کیا مطلب کس کو دیں ووٹ؟ ہے کوئی اہل؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات کہی کہ ہمارے علماء کا وہ طبقہ سامنے آئے، جیسے یہ علماء موجود ہیں، مملکت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئے، انہیں معلوم ہو کہ دین کی روح کیا ہے، اور جب زمین پر اقتدار دیتا ہے اللہ تو حکمران
وہ حکمران جو کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. لیکن آپ کی بات پر مجھے یاد آیا ایک قول، اور یہ قول ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی کا رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو. علماء حق تو وہ ہیں جو دین کا پیغام پھیلاتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور ایک علماء سو جو لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، جو دین فروشی پر مامور ہیں. علماء حق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علماء عزیمت اور دوسرے علماء رخصت. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے علماء رخصت ہو گئے ہیں. وہ پیچھے رہتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، وہ برائیاں کا خاتمہ نہیں کرتے، اپنی حیثیت کو نہیں جانتے. وہ کھڑے ہوں اور طاقت اختیار کریں، ایک ڈسپلن کے تحت مملکت کے نظم کو برقرار رکھتے ہوئے دین کا پیغام عام کریں. وہ ہیں علماء عزیمت. یہ لوگ ہیں علماء عزیمت. یہ آتے ہیں اور خواہ ماحول کیسا بھی ہو، اپنی بات، قرآن کی بات جو ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیک بھائی، میں روبینہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. انیک بھائی، سب سے پہلے تو آج کے موضوع کی آپ کو مبارکباد، اور دونوں علماء کرام کو میری طرف سے سلام بھی اور مبارک بھی. جی. تو بات یہ ہے، میرے دو کوشچن ہیں ووٹنگ کے حوالے سے. جی. ایک کوشچن تو یہ ہے کہ آج کل کچھ علماء کرام جو ہیں وہ ووٹ نہ ڈالنے کے لیے، بائیکاٹ کرنے کے لیے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا اس نظام کا حصہ بنے بغیر ہم اس نظام کا بائیکاٹ کر کے اپنی وہ ڈیمانڈ، وہ کام، وہ جو ہم چاہتے ہیں اسلامی نظام نافذ کرنا، کہ ہمیں ان حکمرانوں پہ اعتماد نہیں ہے، جو بھی وہ وجہ دیتے ہیں کہ ووٹ کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ووٹ نہ ڈالا جائے؟ نہیں، اس خیال اور اس فکر کو کنڈم کر دیا گیا، مذمت کی گئی اور رد کر دیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ووٹ دینا شرعی ضرورت ہے. جی جی جی. لیکن آج اب بھی وہ اس پہ قائم ہیں، اس چیز پہ وہ قائم ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا، ہم نے ایسا نہیں کرنا. یہ تو میرا ہو گیا ایک کوشچن. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ خاتون امیدوار جو ہوتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان کو ووٹ ڈالنا، ان کا کرائٹیریا، ان کا ہم کس طریقے سے اسٹیٹس چیک کریں گے، اور ان کیا وہ شرعی حیثیت میں شامل ہیں؟ ووٹنگ کے اس سارے پروسیس میں الیکٹورل سسٹم کا وہ حصہ بن سکتی ہیں؟ اور دیواروں پہ جو پکچرز لگتی ہیں، پکچرز ٹرکوں پہ پکچرز لگتی ہیں، رکشوں کے پیچھے پکچرز لگتی ہیں ان خواتین کی. تو مجھے اس سلسلے میں پلیز گائیڈ کیجیے گا، کیونکہ کنفیوژن ہے. میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں، میں نے بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ خاتون امیدوار، کیا خاتون کانٹیسٹ کر سکتی ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے. بہت سے علاقوں میں کلچر کو کیونکہ دین سمجھ لیا جاتا ہے، بہت جگہ خواتین کو ووٹ دینے کی پابندی ہے. ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ جس طرح ایک مرد ووٹ دے سکتا ہے، ووٹر ہو سکتا ہے، تو ایک خاتون بھی ووٹر ہو سکتی ہیں. لیکن بات کریں گے اپنے علماء کرام سے. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. انیف بھائی، یہاں عرض کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. انیف بھائی ماشاءاللہ پروگرام بہت وقت کے حوالے سے اچھا ہو رہا ہے. مجھے ایک تو اس جملے پہ ذرا اعتراض ہے انیف بھائی کہ آج کل کے حساب سے کہ ووٹ دینا شرعی حق ہے. بات یہ کہ دیکھیں، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے جس میں قانون سازی کی جاتی ہے. اب پچھلے دنوں جو لوگ پیش ہوئے ہیں امیدوار، ان کے پاس ان کو تو اتنا تک علم نہیں ہے کہ ہمارے کلمہ کیا ہے، ہمارے بنیادی چیزیں کیا ہیں. وہ قانون سازی، اور اللہ کو آئین میں لکھا ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اور ہر قانون آئین اور سنت کے مطابق بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو انہیں ووٹ نہ دینا، انہیں ووٹ نہ دیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں. میں تو میری تو عمر 50 سالوں کی حنیف بھائی. مجھے تو یہ لوگ مجھے نظر ہی ہے جن کو اللہ آئین و قرآن و سنت کا پورا مکمل علم ہو. اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں جن کو یہی نہیں پتا وہ قانون ساز ادارہ ہے، ان کی اہلیت پہ مجھے شک ہے، تو میں کیسے ووٹ دوں؟ مجھے بتائیں. تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ بات کریں مفتی صاحب. حضرت سے بات کریں. حضرت سے. کیوں آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ سر یہ بہت اہم باتیں ہیں، پہنچائیں یہ علم، یہ قرآنی علم پہنچائیں یہ. اچھا شیخ صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سوال جو آیا تھا کہ خاتون امیدوار کھڑی ہو سکتی ہیں الیکشن میں؟ پہلے اگر آپ اس سے پہلے اجازت دیں تو علماء کے حوالے سے جو بات آئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ باتیں عرض کر دوں. پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم اصولی بات کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی رائے اور دل کی بات بتا دوں جو میں کل بھی زور دیتا رہا، آج بھی میں نے اشارتاً بات کر دی. 65 برس ہو گئے ہیں. اگر اسلام ہماری منزل ہے اور اگر اللہ رب العالمین کے دین کا نفاذ ہمارا مقصود ہے
تو 65 برس کی تاریخ چاہے وہ آمرانہ حکومتیں ہوں یا سو کالڈ انورٹڈ کاما جمہوریت پر مبنی حکومتیں ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم اسلام کے قریب ہوئے یا دور ہوئے. اس کے برعکس عوامی سطح پر اگریڈ ڈسپلن میں رہتے ہوئے عوامی سطح پر اسی ملک میں ختم نبوت کی تحریک چلی، علماء اس میں شامل تھے، عوام اس میں شامل تھی، کوئی توڑ پھوڑ والے معاملات نہیں ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص سے اللہ نے ایک کام لیا کہ قادیانیوں کو قانونی سطح پر کافر قرار دیا گیا. ماضی قریب میں اور یہ خالص دینی ایشو کا معاملہ تھا، یہ بہت اہم بات ہے. ماضی قریب میں ناموس رسالت والا قانون پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو کچھ ہونے چلا، عوام کھڑے ہوئے، علماء موجود تھے، اور عوام کو یہ اعتماد تھا یہ خالص دینی مسئلے پر ہمارے علماء کھڑے ہوئے. جب اس موجودہ سیاست میں ہماری دینی جماعتیں اتری تو آپ کو پتا ہے کہ رولز آف دا گیم کیا ہوتے ہیں. آپ کراچی کی سڑکوں پہ دیکھ لیں، لاہور میں جس سے بات کرنے کو تیار نہیں، کراچی میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جایا کرتی ہے. یہ رولز آف دا گیم ہے ہماری سیاست کے. تو میں یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا علماء کرام کو بھی کہ بھائی آپ کی حیثیت ہے اس معاشرے کے اندر، مگر دین کے خالص معاملات پر جب بھی تحریک اس ملک میں چلی الحمدللہ اللہ کی تائید شامل حال ہوئی. یہ میرا خیال ہے. ہاں اصولی بات ہم کر چکے، ووٹ کی حیثیت کی ہم بات کر چکے، وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ چکی. آپ نے بڑی پیاری وضاحت فرما دی علماء عزیمت کی بھی، علماء رخصت کی بھی. ہماری بہن کی طرف سے بات آئی کہ بعض لوگ اس بات کے حامی نہیں کہ نظام چلے. ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بہرحال ایک ڈسپلن، ایک نظام کی ضرورت ہے، چلنے دیں، لیکن آئیڈیلی اس راستے سے نہیں. ایک پرامن مطالباتی تحریک کے ذریعے شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے. یہ کتابچہ رکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کے صاحبزادے مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب. نہیں آتی ہے منظر عام پر بات، مفتی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے. اپریل 2010 250 علماء مکتبہ دیوبند کے لاہور میں جامع اشرفیہ میں بیٹھے ہیں. سب کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ ہمیں ایک پرامن مطالباتی غیر مسلح تحریک اس ملک کے خداداد میں شریعت کے نفاذ کے لیے برپا کرنی چاہیے. گویا 65 برس کے تجربے ان کے بھی سامنے ہیں اور انہوں نے اس بات کو پروپوز کیا. تو جہاں تک گاڑی چلانی ہے چلا لیجئے ڈسپلن کے ساتھ، مگر آئیڈیلی بات جو ہے وہ ایک نفاذ شریعت کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا ڈسپلن کے ساتھ. پرامن مطالباتی غیر مسلح تحریک میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے جو بات ملتی ہے ہمیں، جو اصول ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تزکیہ. بالکل تزکیہ، جی افراد کا تزکیہ، جی تزکیہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. بالکل صحیح بات. پہلے ایسے لوگ تیار کیے اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ تعریف کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ سال سے زیادہ ہو گیا یہاں بیٹھ کر ہر تیسرے چوتھے پروگرام میں اس آیت کا ذکر آتا ہے یتلو علیہم. یہ ذہن سازی، افکار کی، عقائد کی، اعمال کی، یہ افراد کی تبدیلی، آپ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، معاشرے کی تبدیلی کا، اور معاشرے کی تبدیلی پھر نظام کی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گی. یہ پائیدار کام ہے جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی طبقات کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. اللہ قبول فرمائے اس کام کو. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا سر. جواد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر. کچھ کنسرنز ہیں میری ووٹنگ کے حوالے سے. جی سر. بڑی اچھی ماشاءاللہ سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک آئیڈیل ورلڈ کے اندر یہ باتیں بالکل جو ہے لاگو ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کراچی کے حالات دیکھیں اور پبلک کا سینس دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں بہت دور دور تک نظر نہیں آتی کہ سمجھ بوجھ اور اسلامی روایات اور اصل اسلام کو سمجھنے کی بات. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے بہت جذباتی لوگ ہیں اور ہم لوگ بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ کہ حالات حاضرہ اور زمینی حقائق اس بات کی گواہی نہیں دیتے. یہی تو فرق ہے کہ اسلام اور مسلمانوں میں بودھ نہیں ہونا چاہیے، اسلام اور مسلمانوں میں فاصلے نہیں ہونے چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ بلکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیلسٹک بات ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک یوٹوپین سوسائٹی کی بات کی جا رہی ہے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لائے نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد ابھی جو بات فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہ حالات کیا تھے. لیکن کام ہوتا ہے. اگر پیغام بڑا ہو نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پیغام ہمارا سچا ہے، پیغام ہمارا قرآن پر مبنی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پیغام میں برکت نہ ہو.
ہم اپنا حصہ ڈال دیں. اپنا حصہ، یہ جو بات کہ اپنا حصہ ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ہم سے زیادہ فکر ہے، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. یہ کائنات اس کی پروڈکٹ ہے. مالک کو زیادہ احساس ہوتا ہے. اور میں بار بار ایک بات، ایک محاورہ ہے بزبان انگریزی، وہ میں دہراتا ہوں کبھی کبھار، وہ یہ کہ کرسچن مور دین کرائسٹ، حضرت عیسیٰ سے بڑا عیسائی نہیں ہونا چاہیے. اپنا کام کیا، باقی اب یہ اللہ کی مرضی ہے. بس یہ کہ روز حشر میں سرخرو رہوں کہ میں کام کر آیا تھا. جب میں پہنچوں حوض کوثر پر تو مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو. بس اتنی سی ہم سب کو، صرف مجھ سے مراد ایک مسلمان کو، ہم سب کلمہ گو ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، تو ہم نمائندے بنتے ہیں اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی نمائندگی. یہ کام آپ کی اجازت سے ایک حکایت میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلے مفتی صاحب اپنی بات کریں. سر 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. مفتی صاحب اشارت. سر مفتی صاحب، نتائج کو سامنے رکھ کے ہم کام نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے ہم کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. نتائج کو سامنے رکھ کے ہم کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں. اور ان الحکم الا للہ. اچھا، یہ 2 سوال تھے. اچھا، خاتون امیدوار کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ایک بات اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دو. دیکھیں، ہم میڈیا پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50 سال کیا 65 سال بھی کام کریں تو ہم میڈیا کی صفائی نہیں کر سکتے اور یانیت کے، لیکن پھر بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح میدان سیاست میں جو علماء کرام ہیں انہیں کتنا گندا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک نام بھی سامنے آیا جو مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم سے بھی بہت سے لوگوں کو شکوے ہیں، لیکن اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں. اسی طرح علماء اور یہ کرام بات بھی وہاں بالکل درست ہے کہ نام لے کر کے بات کرنی وہ چاہیے. لاکھوں کے نمائندے ہیں اور ان کے اس طرح کے نام لے کے کسی کا بھی نام نہیں لیتے. صحیح بات ہے. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. ایک بات صرف جلدی سے آپ بیان کر دیجئے، چند سیکنڈز ہیں، کہ کوئی خاتون امیدوار الیکشن میں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ کھڑی ہو سکتی یہ ایک الگ ہے، کھڑی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. اگر اصولوں کا لحاظ رکھا جائے، دینی حدود کا لحاظ رکھا جائے، خواتین نشست کے لیے اگر وہ حدود شریعت کا خیال رکھ کے اگر تو ہو سکتی ہے، ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ کھڑی ہو سکتی ہے، اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کو ووٹ دینے کی مکمل آزادی دین دیتا ہے، مرد اور عورت میں کوئی تخصیص نہیں. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے شجاع صاحب، یہی ہے. آدھا منٹ تک حکایت صرف نہیں، میں وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر ڈانٹ شروع کر دیں میرے پروڈیوسر صاحب. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن پروگرام ختم ہوتا ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے قول پر. حکمت اور دانش کی بات. خواتین و حضرات، آپ فرما رہے ہیں خود پسندی سے بڑھ کر کوئی وحشت نہیں، خود پسندی سے بڑھ کر کوئی وحشت نہیں. آج ہم نے کوشش کی بات کرنے کی اور پروگرام ختم کر رہے ہیں آج کہ ووٹ کی شرعی حیثیت، ووٹ ضرور دیں، ضرور دیں، ضرور دیں. یہ شرعی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ حالات و واقعات تبدیل نہ ہوں اور صرف ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں کہ حالات تبدیل نہیں ہوتے. اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.